درس آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کا کچھ حصہ تلاوت ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کے لیے نرمی کو مسخر فرمایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر بالفرض خدا نخواستہ آپ میں سخت گیری ہوتی اور قلب میں سختی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو طلب علم کے لیے آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ کے پاس نہ ہوتے۔ اصول یہ سمجھ آیا کہ جس قدر استاذ، مربی، شیخ یا والد ان میں، ان کی تباعی میں، ان کی تبعیتوں میں جس قدر نرمی ہوتی ہے، اسی قدر طالب علم، سالک اور جو اصلاح کرانے والا ہے وہ یا بیٹا اپنے بڑوں سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر استاذ میں، پڑھانے والے میں، سکھانے والے میں اور ایسے ہی والد میں سخت گیری ہو تو وہ فیض اس طرح منتقل نہیں ہو سکتا جیسے ہونا چاہیے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ اس دوران کی آیت ہے کہ پیچھے غزوہ احد کا واقعہ گزر رہا ہے، اور غزوہ احد کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر، زیر تربیت صحابہ کرام سے ایک اجتہادی قسم کی غلطی ہوئی، اور غلطی بھی معمولی نہیں، وہ اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ اس جو درہ ہے اور یہ جو خندق ہے، یہ جو پیچھے پہاڑ کا ایریا ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں۔ صحابہ کرام سے اجتہادی طور پر کہ آپ آگے نکل گئے، اب ضرورت نہیں ہے، کفار بھی بھاگ گئے ہیں، میدان صاف ہو چکا ہے، وہ اپنے اس علاقے کو چھوڑنے میں دو رائے میں بٹ گئے۔ ایک نے کہا کہ بھئی اس لیے کھڑا کیا تھا کہ دشمن کھڑے تھے سامنے، اب وہ دشمن بھاگ گئے، ضرورت نہیں ہے یہاں پر رکنے کی۔ اور دوسرے نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے رک جاؤ، اس جگہ پر ٹھہرنا ہے، اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ اس اختلاف میں بعضے تو وہیں پر کھڑے رہے اور بعضے اپنی سوچ کے مطابق آگے نکلے۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہ ایریا خالی ہے تو انہوں نے پلٹ کر کے اس درے سے اور اس علاقے سے دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ جیتی ہوئی بازی، جیتا ہوا میدان ایک بار پھر شکست میں دکھنے لگا، بہت سارا جانی نقصان ہوا۔ ایسی کیفیت میں ایک لیڈر اور ایک کمانڈر، ایک جرنیل کی کیا سوچ ہو سکتی ہے اپنے اس سپاہی کے حوالے سے کہ اس نے اتنا سارا میدان جیتا ہوا واپس کروا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کے دوران فرمایا کہ آپ میں اللہ نے رحمت رکھی ہے اور اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم کیا ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ یہ آیت کا اس حصہ اس پچھلے واقعے کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات میں یہ نہیں کہ اب یہ کالعدم ہو گئے، اب ان سے غلطی ہو گئی، نہیں، یہ تو زیر تربیت ہیں، اور یہ تو یہ ہیں، یہ تو نبی ہیں اور نبی کے صحابہ ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کریم ذات ہے، اتنی کریم ذات ہے، انسانی فطرت کے عین مطابق فرمایا جب سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے سب سے بڑے کافر اور سب سے بڑے ملعون کے پاس بھیجا، تشکیل کی کہ جانا ہے تم دونوں نے، وہاں پر بھی فرمایا کہ تمہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب ان سے بات کرنی ہے تو انتہائی نرمی سے بات کرنی ہے۔ کس سے؟ دنیا جہان کا سب سے بڑا پرلے درجے کا کافر ہے، بات کس طرح کرنی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تشکیل کے دوران کہ آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو انتہائی دھیمے انداز سے، شاید کہ وہ سدھر جائے، شاید کہ تمہاری، چونکہ انسان اس جگہ سے زیادہ سیکھتا ہے جہاں اس کو نرمی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے رویوں کی بعض دفعہ سختی کی وجہ سے ہمارے طالب علم، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہماری اولاد ہم سے نکل جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اصلاح نہیں ہوتی، وہ بے عزتی ہوتی ہے، وہ حد کے عزت ہوتی ہے۔ کسی نوجوان کو اپنے نوجوانوں کی جرمٹ میں اس طرح نصیحت کرنا کہ اب وہ ایک طرف اس کی بے عزتی ہو رہی ہو اور ایک طرف نصیحت ہو رہی ہو، وہ زیادہ نصیحت کو نہیں لے گا، وہ اس بے عزتی کو لے گا اور کبھی بھی بات نہیں لے گا، کسی کی بھی نہیں لے گا۔ اس لیے نصیحت کو نصیحت کے موقع پر رکھ کر انتہائی دھیمے انداز سے، کیونکہ انسان کی سوچ اور عین مطابق سمجھ کے فرمایا کہ جیسے بنجر زمین میں بیج نہیں ڈالا جاتا، اس کو نرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں ایسے ہی لوہے کو ایک دم سے کوئی آدمی کہے کہ موڑ دوں گا، نہیں، پہلے اس کو موم کیا جاتا ہے، اس کو بٹھی میں ڈال کر نرم کر کے۔ ایسے ہی سونا ہے، اس کو بھی پہلے نرم کرنا پڑتا ہے، پھر زیورات بنتے ہیں۔ یہ ساری کیفیات ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کو، نوجوانوں کو، اہل خانہ کو، پھر کہہ رہا ہوں اہل خانہ میں بھی، گھر میں بھی اپنی ازواج کے ساتھ ہم جب بات کریں تو اس دھیمے انداز سے کہ وہ آپ کی اور ہماری بات لیں، اس طرح کہ ہم چونکہ الرجال قوامون علی النساء، ہم سرپرست ہیں، ہم بڑے ہیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، کبھی بھی اصلاحی پہلو سامنے نہیں آئے گا۔ اس لیے اس نرمی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو نرمی دی گئی اس کو گویا کہ ساری کی ساری خیر دی گئی، اور جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے رویوں میں ایک قسم کی تبدیلی لانا ضروری ہے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله